ادھر کافی سارے معالج پہلے مار چکی ہیں چیزیں. ہندو الحمدللہ علاج کرواتے تھے, دھمکیاں ہی دیتے تھے کہ تمہارا ایک بیٹا ہے اس کو بچا لو ورنہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ کی آزمائش بھی آتی ہے پیسہ اور عورت کے حوالے سے. کیسے پتہ چلے کہ یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, یہ کوئی اس کو کوئی جسمانی پین ہو رہی ہے, یا اس کو کوئی جادو کا مسئلہ ہے, یا جنات کا مسئلہ ہے, یا نظر بد کا مسئلہ ہے؟ کچھ نشانیاں تو بتا دیجئے کہ گھر بیٹھے کوئی خود چیک کر سکیں. خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں, اچانک خوشبو کا بدبو کا آ جانا, چیزیں گم ہو جانا, سر میں درد رہنا شروع ہو گئی, کندھے وزنی ہونا شروع ہو گئے. اپنی والدہ کا پانی لینے, نمازی ہو, پاک صاف رہنے والا ہو, حیا والا بندہ ہو, اس کا وضو اور غسل کا پانی لیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ اس مریض پہ ڈالا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا, اور یقین کریں کہ ایسے لوگ جو وینٹ پہ پڑے ہوتے ہیں, اچھا الحمدللہ اس عمل سے وہ بھی اٹھ گیا. اس نے کہا جی کہ میں نے سور کی ہڈی کہیں سے انہوں نے کہا لے کے آئے, اچھا اس کے اوپر کر کے, اور میں نے پھر اس کو کسی جگہ پہ پانی میں بہا دیا. ٹھیک ہے, تو الٹا اسی پہ اثر الٹا ادھر میت کو نہلا رہے تھے. اس کو کیا ضرورت تھی, یہ بڑی نا حاجن بن رہی تھی. اچھا, اس نے ان سے کہا جی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میت کو بیری کے پتوں سے نہایا کرو. ہم نے وہ پانی پینا تھا. جنات سے یا جادو سے لوگ بچے رہیں, کوئی ایسا عمل پہلے یہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے, چہروں پہ بالوں کا آ جانا, دانوں کا نکل آنا, یا چڑچڑاپن ہونا شروع ہو جانا, یا اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہونا, تو اس کو علاج کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ساتھ جو چیز اس کے ساتھ ہے وہ اس کو کرنے ہی نہیں دے گی. ہم نے براتیں آئیں واپس چلی جاتی ہیں. السلام علیکم ناظرین کرام, یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ناظرین کرام, جادو, جنات, نظر بد, یہ وہ معاملات ہیں جن کے بارے میں ہمیشہ ڈسکشن کی جاتی ہے. پیغام ٹی وی پر جب ایک اس طرح کے پروگرام کا آغاز ہوا تو ایک بہت معروف شخصیت, بزرگ شخصیت, تقریباً پورے عالم اسلام میں جن کے کام کا, جن کے نام کا شہرہ تھا, لاکھوں لوگ جن سے مستفید ہوتے تھے, اقبال سلفی صاحب. اقبال سلفی صاحب اللہ کے پاس پہنچ گئے, لیکن جب وہ فوت ہوئے تو اتنی مخلوق ان کے لیے دعائیں کر رہی تھی, پھر اندازہ ہوا کہ کتنے لوگوں تک ان کے ذریعے سے خیر پہنچا ہے. وہ ان معاملات کے بہت ایکسپرٹ تھے. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کے فرزند, ان کے لخت جگر احمد اقبال سلفی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ ہم شیخ کی کچھ باتیں بھی کریں گے, اور یہ بھی جانیں گے کہ ان کی لیگسی کو لے کر, ان کی وراثت کو لے کر, یہ جو روحانی وراثت ہے وہ احمد اقبال سلفی صاحب کس طرح اسی جگہ بیٹھ کر یعنی مخلوق کی خدمت بھی کر رہے ہیں, اور اپنے والد گرامی کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن چکے ہیں. کافی دلچسپ باتیں ہیں جنات کے حوالے سے, جادو کے حوالے سے, ان کی خوراک, ان کی عمر, کس طرح پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جادو جنات ہیں, یا کوئی بندہ ایسے ہی مطلب کہ کوئی مکر کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ مخلوق تک یہ خیر پہنچے. احمد بھائی بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, آپ پیغام ٹی وی تشریف لائے, اور اس سے بڑی مبارکباد یہ ہے کہ آپ اپنے والد گرامی کے لیے صدقہ جاریہ بن کر اس شمع کو فروزاں کیے ہوئے ہیں والد گرامی کی جگہ پر بیٹھ کر. اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں برکت فرمائے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے جی کہ شیخ اقبال صاحب وہ اتنے بڑے اس معاملے کے اسکالر کیسے بن گئے تھے؟ کیا انہوں نے کوئی شروع سے ہی اس کا علم حاصل کر رکھا تھا, کوئی چلے کاٹے تھے, کوئی وظائف کیے تھے, یا کوئی بہت زیادہ دینی علم حاصل کیا تھا؟ تو کس طرح ان کا نام اتنا کیسے بنا تھا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے جی. ابا جی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. شیخ اقبال سلفی وہ کوئی معالج یا کوئی اس طرح کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ ایک بزنس فیملی سے ہمارا تعلق ہے. اچھا, الحمدللہ. دین کی طرف تو رجحان ان کا تھا. تو وہ ایک دن بتاتے ہیں کہ جیسے یہ شروع ہوا, ایکسیڈنٹلی کہہ لیں آپ. اچھا, یعنی اس فیلڈ میں اچانک آئے. ٹھیک. کوئی ایک کہہ رہے میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا, تو کہتے ہیں نماز پڑھی تو میرے ایک دوست میرے پاس آ گئے. وہ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں کہ بیٹی کا بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, بیٹی کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, دورے پڑتے ہیں, وہ کپڑے اتار دے یا چھت پہ چڑھ جائے یا خودکشی کرنا, اس طرح کی کیفیت اس کی ہوتی تھی. تو کہتے ہیں میں کافی سارے لوگوں کے پاس گیا, اہل حق کے پاس بھی گیا, دوسرے کسی کے پاس بھی گیا. لوگوں نے بڑے چیزیں کہا, اور اس میں کہ لوگوں نے اس حوالے سے کہ آپ فلاں جگہ جیسے مشہور ہو جاتی ہیں جی, فلاں جگہ جائیں, وہاں سے کچھ لیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ نعوذ باللہ غیر اللہ کے نام کی. اچھا, یعنی شرک کی طرف بھی کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں. یعنی کہ بندہ آپ دیکھیں اتنا مجبور ہو جاتا ہے, اگر اہل توحید بھی ہو, سب کچھ ہو, اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے بچائے. جب بندہ کسی اولاد کی یا کسی ایسے معاملات میں آ جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے, بے بس ہو جاتا ہے اس چیز میں.
تو یہ بندے کا بڑا امتحان ہے، اس پہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اس چیز سے. بالکل. تو وہ جب پتہ چلا تو ان کو اس چیز پہ بڑا وہ ہوا کہ ہم اس فیلڈ میں کوئی بھی نہیں ہے کہ کر رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں ہو رہا کہ اگر ہماری بہن بیٹیاں کوئی بھی، یعنی کہ جو قرآن و حدیث اصل سب کچھ ہے، اسے چھوڑ کے اگر ان طرف ہم نے بھی جانا ہے تو پھر ہمیں کیا فائدہ اس چیز کا. بالکل. تو اس چیز پہ انہوں نے کہتے میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو میں نے طاقت دے، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، کہ میں نہ لڑا. ٹھیک ہے، تو اس پہ انہوں نے، تو اس وقت کوئی اس طرح کی تھی شباہت کہ داڑھی ہے اور دینداری ہے اور سارا کچھ؟ یعنی کہ دینداری کی طرف وہ آ چکے تھے، داڑھی وغیرہ انہوں نے رکھ لی تھی. ٹھیک ہے، اور معاملات یعنی کہ اس طرح شروع ہو گئے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کوئی دم کا یا کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا، کوئی بیک گراؤنڈ. جب انہوں نے کہا تو جیسے ایمانی غیرت بندے کی ایک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یار جو بھی ہو توحید والے جتنے بھی ہو جائیں گے اس چیز پہ کہ اللہ کے ساتھ ہم شرک کرنے کہ اس چیز پہ چلے جائیں ہم. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو اس چیز پہ آگے پھر انہوں نے، استاد تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دی، تبتی صاحب تھے، تو ان سے انہوں نے رہنمائی لی، ان سے پوچھا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے انہیں کچھ اذکار وغیرہ آپ کو دعائیں بتائیں، پھر کوئی کیس دیا، اس پہ ان کی شروعات. اچھا، فوراً کیس مل گیا؟ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ سکھا دیا تھا کہ آپ کیس کریں؟ بس وہ ابو کو شوق بھی تھا اور دوسرا ماشاء اللہ دلیر بھی بہت زیادہ تھے. اچھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی چیز سے گھبراتے نہیں تھے بالکل بھی. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ تھا کہ میں کچھ کروں. جی، یعنی کہ ماشاءاللہ وہ کراٹے وغیرہ بھی جانتے تھے، یعنی جسمانی طور پر مضبوط تھے، ارادے کے مضبوط تھے، غیرت تھی توحید کی پوری. بالکل ایسا ہی، اور ڈٹ گئے یہ دیکھ کے کہ یار ہماری بچیاں اہل توحید کی وہ شرک کی طرف جائیں گی تو ہم کیا کریں. بالکل ایسا ہی، کمال ہے. ٹھیک. جی، تو اس چیز پہ پھر انہوں نے شروع کیا. اچھا، شروع کر دیا. ہاں جی. تو پہلا کیس کیسا تھا؟ پہلا کیس وہ بتاتے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس ہی ایک جگہ ہے، تو وہاں پہ جاتے تھے تو حافظ قرآن کوئی لڑکیاں تھیں، 2 بہنیں تھیں، ان کے ساتھ مسائل تھے. ٹھیک ہے، کہ وہ ان کو دورہ پڑتا تھا، یعنی کہ کافی سارے معالج جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ادھر کافی سارے معالج پہلے مار چکی ہیں چیزیں. اچھا. ٹھیک ہے، کہ اتنا وہ خطرناک کیس تھا، یعنی معالجین جان سے چلے گئے. جان سے چلے گئے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایسا اتنا آسان کام تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، اذکار یہ ساری چیزیں یہی ہمیں بچاتی ہیں، اور اس کے ساتھ اگر توحید ہو تو توحید تو ہر چیز کا خوف ہی دل سے نکال دیتی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو اس میں ان میں مسائل ہوتے تھے، پھر ان پہ بتاتے ہیں کہ 7 گھنٹے پڑھنا. اچھا. یعنی کہ رات اپنے جو کام تھا اپنے کام سے آ کے جب ادھر جانا پوری رات پڑھنا، یعنی وہ اس کی تیاری کرنا. ہاں جی، ساتھ کوئی دوست تھے، شاگرد بھی وہ بن گئے. ٹھیک ہے، تو 6-7 گھنٹے پڑھتے تھے. ٹھیک. کہتے میں پڑھتا تھا تو پھر مسجد مغرب اس کے فجر کے قریب جا کے وہ سیدھا ہونا شروع، ایسے پورا یوں سا بن جاتی تھی. اچھا، یعنی وہ جو پیشنٹ ہے وہ اس اذیت پورا موڑ دیتے تھے ہے اور یوں بنی ہوئے، اور شیخ اس پر پڑھے جا رہے ہیں اور 7 گھنٹے پڑھ رہے ہیں. بالکل اتنا لمبا وہ کہتے میں نے پڑھا اس پہ، اور مختلف تجربے، مختلف چیزیں، 7 چیزیں دیکھنا پڑھنی روزانہ، کہ 27 مہینے وہ کیس چلا. اللہ اکبر. اچھا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں پہلا کیس اتنا اسٹرانگ آ گیا، اتنا زیادہ اسٹرانگ ان کو آ گیا. اور کہتے ہیں کہ ایک دن کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سب کچھ پڑھ رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اثر کیوں نہیں ہو رہے. کہتے ہیں ایک دن ہم پڑھ رہے تھے تو جیسے ہی تہجد کے قریب ہوتا تھا ٹائم تو اس کی ٹانگیں سیدھی ہونا شروع ہوتی تھی، وہ چیز اس کو چھوڑتی تھی. مغرب کے بعد پھر اس پہ زور آتا تھا. ٹھیک ہے، اور فجر سے پہلے پڑھ کے وہ چیزیں اس کی ختم ہوتی تھی. تو کہتے باہر سے نا رمضان تھا تو باہر سے وہ ڈھول والے آئے. ڈھول والے جب وہاں سے گزرے تو وہ ایک دم دوبارہ جو ہے نا جو شاگرد جنہوں نے پکڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ایک دم اس میں طاقت آئی، اس نے مارا ان کو، ٹانگ ماری اٹھا کے. اللہ اکبر. کہ آپ دیکھیں کہ جو بندہ نے قرآن بھی پڑھتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، میوزک اس کو اتنی زیادہ وہ یعنی کہ اس کو طاقت دیتا ہے اس چیز کو. یعنی احمد بھائی یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح روحانی چیزیں اثرات رکھتی ہیں، اسی طرح اس سے الگ جو چیزیں ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس کو اس طرح کے مسائل ہیں تو اس کو اپنا فوراً یہ جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے آس پاس اس طرح کی چیزیں تو نہیں چل رہی. بالکل صحیح. تو یعنی یہ تھا ٹرننگ پوائنٹ شیخ کا. اس سے پہلے شیخ تاجر تھے اور لیدر کا کاروبار کرتے تھے، فرانس میں رہتے تھے، پھر یہاں آئے تو ایک لمحے میں توحید کی غیرت کی وجہ سے انہوں نے پھر اس فیلڈ کو اپنایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا برکت دی اور آگے بڑھتے چلے گئے. اچھا احمد بھائی، شیخ نے تو کام شروع کر دیا، تو آپ بچے تھے، گھر والے تھے، اس کا ریئیکشن بھی آتا ہے. بالکل آتا ہے. تو اس وقت کیسی کیفیت تھی گھر میں؟ کوئی خوف تھا یا کچھ ایسی چیزیں، کوئی آوازیں، کوئی ہوتا تھا؟ بالکل، ہم لوگ تو چھوٹے تھے تو امی بتاتی ہیں، دادو وغیرہ بتاتے تھے کہ گھر پہ آوازیں آنا، پتھر گرنا، ٹھیک ہے،
اس طرح کی حرکتیں ہونا کہ کپڑے جو ہیں اس کو گرا دینا، اس طرح کی کیفیت ساری ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس پہ دادو نے ابو سے بہت زیادہ کرنا کہ تو کیڑا کام شروع کر دیتا. ٹھیک ہے، وہ چھت سے آواز آنی. ٹھیک ہے، اس طرح کی ساری معاملات ہونے. والدہ کو طبیعت خراب رہنی. ٹھیک ہے، ابو کو کئی بار کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جانا. ٹھیک ہے، جسمانی طور پہ بھی اور ویسے بھی پھر پریشانیاں بننا شروع ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو یہ کام یعنی کہ اتنا آسان بھی نہیں، لیکن شیخ ڈٹے رہے. لیکن ماشاءاللہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی. ٹھیک ہے، اور وہ اس چیز پہ ڈٹے رہے اور الحمدللہ کرتے کرتے پوری زندگی الحمدللہ انہوں نے اسی کے لیے جو ہے. اچھا احمد بھائی، شیخ کو تو اللہ تعالیٰ نے اس درجہ موقع دیا، اس درجہ قبولیت عطا فرمائی کہ عوام الناس کا جمع غفیر وہاں پورے ملک سے بلکہ بیرون ملک سے بھی آیا کرتے تھے. ایون یعنی اعلیٰ سطح کی اشرافیہ کے لوگ، سیاستدانوں میں سے اور کئی اداروں میں سے، وہ کئی طرح کے لوگ آتے رہے، استفادہ کرتے رہے. بالکل، تو سب کے لیے شیخ کے دروازے کھلے رہے. الحمدللہ کبھی بھی ان کا ایسا نہیں کہ کسی کو انہوں نے، کوئی بھی کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی دعوت فکر سے ہو، کچھ بھی ہو، ہمیشہ وہ مجھے کہتے تھے کہ اللہم رب الناس ہے، اللہ لوگوں کا رب ہے، مسلمانوں کا رب نہیں ہے خالی. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک دوست تھے ابا جی کے، تو وہ کہنے لگے، ان کا سیکرٹری کہنے لگا کہ آپ عیسائیوں کا علاج کرتے ہیں. ٹھیک. تو ان کی ذرا شغل کی عادت تھی، تو انہوں نے ایک جانور کا نام لیا. میں کہ وہ بھی آوے وہ بھی علاج کر دوں گا. ٹھیک ہے. تو وہ یعنی کہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، ٹھیک ہے، ہندو الحمدللہ علاج کرواتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سکھ ہیں، کوئی بھی کسی بھی اس پہ جو بھی آتا تھا الحمدللہ کبھی اس کو نہیں، اور بغیر تنقید کے اچھائی. اور مجھے وہ کہتے ہیں ہمیشہ کہ تم ہمارا بغیر کسی کو تنقید کی حق بتاؤ. جب اس کو بتائیں گے وہ خود بخود اس کی کرے گا. ایک بڑے لیول کا ایک معاملہ تھا، تو دعوت کا ان کا ایک اپنا انداز تھا، اللہ تعالیٰ حکمت دینے والا. تو وہ ان کو انہوں نے بتایا، دھاگا انہوں نے پہنا ہوا تھا، اس پہ گیڑیں بھی لگی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، اب انہوں نے بتایا کہ آپ نے نا صبح شام قرآن نہیں پڑھنا آتا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ترجمہ پڑھنا ہے، انگلش پڑھنی ہے اس کی. ٹھیک. تو ان کی کال آئی، تویز کے حوالے سے تھوڑا سا ان کو بتایا تھا، لیکن اتنا کہ یہ نہیں کہ پہلے دن ہی آپ سب کچھ کر دیں. ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، کہ ہم دروغہ بھی نہیں کہ ہم فوراً ہی سب چیزیں کریں. جب دلائل سے کسی کو سمجھائیں، لوگ سمجھتے ہیں الحمدللہ. یعنی کہ کوئی بھی بندہ آئے، کبھی بہت کم ایسا ہوا کہ کوئی تعویذ نہ اتارے یا ان چیزوں کی. وہ لازمی جب بندہ آپ سمجھائیں قرآن و حدیث، ہر بندہ حق کو متلاشی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، جب اس کو بتائی جاتی ہے وہ بات پہ ضرور عمل کرتا. تو وہ کہنے لگی، وہ خاتون، فون آیا کہ سلطان صاحب یہ تو قرآن میں تو اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ نوٹ لگانا من شر النفاثات فی العقد، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو میں نے نا وہ جب میں نے یہ پڑھا تو پھر مجھے وہ جو آپ نے بھی بات کہی تھی مجھے سمجھ آئی، اور میں نے پھر اس کو توڑ کے پھینک دیا. اب وقت آیا تھا اس پہ. بالکل، کہ جب آپ کسی کو حکمت کے ساتھ جب کسی کو بتائیں گے حق اور باطل کا، جب اس کو فرق ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کریں گے، اور پھر اخلاص بھی ہو. بالکل. اچھا احمد بھائی، یہ مجھے بتائیے، یہ جنات سے مقابلہ اور جنات کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنا، اور ان کی مرضی کے خلاف، ان کی خباثت کے باوجود، ان کی سرکشی کے باوجود، یعنی ایک محاذ ہے نا. آپ یعنی وہ کسی کو تنگ کر رہے ہیں، آپ نے ہٹانا ہے، پھر ان کا ریئیکشن، اور پھر اس کے لیے ظاہر ہے وہ وظائف بھی کرنے پڑتے ہیں اور کچھ تیار بھی رہنا پڑتا ہے. تو آپ اکیلی اکلوتی اولاد تھے، تو شیخ نے کیسے چاہا کہ چلو میں تو مقابلہ کر گیا ہوں، بیٹے کو بھی اس میں ڈال رہا ہوں؟ تو کچھ خائف نہیں ہوئے وہ؟ شروع میں نا وہ کہتے ہیں، ان کو دھمکیاں ہی دیتے تھے کہ تمہارا ایک بیٹا ہے، اس کو بچا لو ورنہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو وہ کہتے تھے کہ اس کو بچا لو، کہ یعنی کہ دھمکی دیتے تھے نا، کیونکہ یہ ڈراتے ہیں. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. واہ. ٹھیک ہے، یہ اپنے اولیاء سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. ولا تخافوہم وخافونی. کون ڈرتا ہے؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتا. واہ. جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اذکار نمازیں اسی وقت ہے نا کہ میرا یقین بھی ہو. تو جب میں نے پڑھی ہوئی ہے تو میرا توحید پہ کامل یقین ہو، تک میری تقدیر پہ یقین ہو. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے، جب ایسا ہوگا تو مجھے کیوں اس چیز سے ڈر لگے گا. ٹھیک ہے. تو وہ اس وقت بھی جیسے ان کا انداز تھا، ٹھیک ہے، وہ بڑے اس کے ساتھ انہوں نے کہنا اللہ مالک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد بھی انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے مجھے اس فیلڈ کی طرف. اچھا، خود شیخ نے چاہا کہ آپ یہ کام کریں؟ بالکل. جب انہوں نے، لازمی بات ہے، کافی سارے لوگ آئے، لوگوں نے اس کو مس یوز بھی کیا، نام کو بھی مس یوز کیا، یعنی جو شاگرد بننے آتے تھے. پھر انہوں نے، کیونکہ الحمدللہ آج تک کبھی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا نہیں کہ کسی کو کسی بھی حوالے سے کچھ کیا ہو. کیونکہ اس میں یہی چیزیں ہیں نا کہ مجھے وہ دو چیزوں کی ہمیشہ نصیحت کرتے تھے کہ اس کام میں اللہ کی آزمائش بھی آتی ہے، پیسہ اور عورت کے حوالے سے. اس سے جو بچ گیا اللہ تعالیٰ اس پہ خیر کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہیں دونوں.
ٹھیک ہے, ہمیشہ اسی چیز کی انہوں نے نصیحت بھی کرنی, سب کچھ کرنا. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ خیر کا کام ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ پھر کل کو اللہ ہم سے پوچھے گا بھی, اللہ, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی, ٹھیک ہے, تو کیسے اس کو وہ کریں گے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں؟ اللہ نے خیر کی ہوئی ہے, جو جتنی عزت ہے, جتنا سب کچھ ہے, کہتے ہیں یہ دین کی وجہ سے ہے نا, ٹھیک ہے, پہلے بھی تھا تو کیا تھا سب کچھ, یہ دین ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے, قرآن ہی کی وجہ سے دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کام کو اس طریقے سے, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, اللہ ان کو کروڑوں جنتیں دیں, اپنی رحمت والا معاملہ ان پہ کرے, آمین, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. احمد بھائی یہ فرمائیے کہ آپ کی اس بات سے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ بعض دفعہ نا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یار یہ پتہ نہیں کس طرح کے معاملات ہیں, ان میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن اور قرآن کو سمجھنے والا اور توحید کو سمجھنے والا اس میدان میں آتا ہے تو یہ تو اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ بہت سے لوگوں کی عزت بچے گی, ان کی دولت بچے گی اور ان کا عقیدہ بچے گا, ورنہ وہ ظاہر ہے کہیں بھی جائیں گے. اور ظاہر اس معاشرے میں بہت لٹیرے بیٹھے ہیں اور ہم اخبارات میں ٹی وی پر دیکھتے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ اس میدان میں رہنا دعوت کے لیے اور لوگوں کے عقیدہ بچانے کے لیے بڑا اہم ہے؟ بالکل, مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے توحید کی دولت دی ہے یہ ان کا کام تھا, ٹھیک ہے, تو اس کو بالکل کرنا چاہیے, ہر بندے کو اس کو کرنا چاہیے. اور دیکھیں جیسے شرک اور یہ ساری چیزیں عام ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں کردار ہم لوگوں کا بھی ہے, ہم پیچھے رہ گئے, اس چیزوں کو پیچھے رہ گئے کہ یار یہ کام بڑا مشکل ہے, یہ ایسے ہے. تو جب ان تنصر اللہ ینصرکم, اللہ کہتا ہے تم میری مدد کر میں تیری مدد کروں گا. تو جب ہم لوگوں کی, اللہ کی مدد کیا ہے, لوگوں کی مدد کریں. جب لوگوں کے ساتھ معاملات ایسے کریں گے, اپنا وہ رکھ کے, اب آپ نے فرمایا تھا علی تمہارے لیے ایک کافی ہے, تو یقین کریں اس کام میں جتنا عقیدہ الحمدللہ بہتر ہوتا ہے, جتنا عقیدے پہ کام ہوتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ بندہ اس وقت بہتر ہوتا ہے. لوگ آئے, لوگ ڈرے ہوئے, کیونکہ یہ کام ہی سارا خوف کا ہے, اسی پہ لوگ اس سے کماتے بھی ہیں, اسی سے لوگوں کی ہر چیز سے کھیل جاتے ہیں. جب ان کے اندر توحید آتی ہے تو پھر خوف چلا جاتا ہے. جب خوف جاتا ہے تو لازمی بات ہے, جب میں نے نمازیں ساتھ شروع کی, جب اذکار شروع کی, یہ ساری چیزیں شروع کی, تو معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. ٹھیک, تو جتنے بھی ہمارے یعنی کہ لوگ ہیں, بالکل اس کام کی طرف آنا چاہیے, اسے کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. لوگ دوسرے جو ہیں, اب جیسے سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی بھی کہ جو اس کے نقصانات ہیں, اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں. اب لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے, لوگ ہر چیز کی دلیل مانگتے ہیں, اور قرآن و حدیث سے بڑھ کے کوئی دلیل ہے ہی نہیں. سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ شفاء, کوئی اللہ نے بیماری ایسی اتاری نہیں جس کا علاج نہیں اتارا. بالکل ٹھیک ہے. تو جب ہم کسی کے لیے خیر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی خیر کرے گا. بالکل صحیح. اچھا احمد بھائی, اب دیکھیے ایک بندہ ہے, اس کو کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے, اب کیسے پتہ چلے کہ یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, یہ کوئی اس کو کوئی جسمانی پین ہو رہی ہے, یا اس کو کوئی جادو کا مسئلہ ہے, یا جنات کا مسئلہ ہے, یا نظر بد کا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی آپ ایسی علامتیں تو بتا دیجئے, کچھ نشانیاں تو بتا دیجئے کہ گھر بیٹھے کوئی خود چیک کر سکیں یا اس کے گھر والے چیک کر سکیں کہ اصلاً اس کا مسئلہ کیا ہے. چونکہ ہوتا یہ ہے کہ فرض کریں اگر روحانی مسئلہ ہے, بیچارے اتنے ٹیسٹ کروائیں گے, اتنے میڈیکل ڈاکٹروں کو وزٹ کریں گے, پیسہ ختم کر دیں گے, حل نہیں ہوگا. تو یہ آپ ٹپ دیجئے ہمیں. لیکن یہ سب سے پہلے جو آج کل جو بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے انزائٹی, ڈپریشن, اس چیز کا, اور لوگ اس کو فوراً جو ہے دوسری طرف لے جاتے ہیں. جنات کی طرف نہیں, جنات کی طرف بھی لوگ لے کے جاتے ہیں, دوسری طرف بھی لے جاتے ہیں کہ اس کے اوپر دوائیاں اور ان چیزوں کی طرف وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کیونکہ وسوسہ, یہ سارے معاملات شروع ہی وسوسے سے ہوتے ہیں. ٹھیک. ایک تو ہے نا جسمانی طور پہ کسی کو کوئی درد, کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے, لیکن جو سوچ کا معاملہ ہے وہ شروع ہی وسوسے سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من جنۃ الناس. یہ جو وسوسہ ہے یا شیطان کی طرف سے ہے یا انسان کی طرف سے ہے. جب مجھے کوئی ایسا معاملہ, مجھے کوئی ایسی سوچ, ایسی چیزیں مجھے چلنے لگ گئی ہیں, ٹھیک ہے, اسی وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کروں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس چیز کا کہ میں ٹیسٹ بھی کروا رہا ہوں, میں سب کچھ کر رہا ہوں, ہر چیز میری ٹیسٹ بھی ٹھیک آ رہے ہیں, میرے درد بھی ختم نہیں ہو رہے, میرے مسائل بھی ختم نہیں ہو رہے, اس کے ساتھ ساتھ میں فوراً, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فارمولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. ٹھیک ہے. ہم لوگ کبھی کسی کو دوائی سے ان چیزوں سے نہیں روکتے سوائے یہ دماغی اور نیند کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا, اس سے ہم لوگوں کو یعنی کہ روکتے ہیں, کیونکہ اس کا بندہ جب ایڈکٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا ہے ہمارے پاس 18 سال 20 سال کے لوگ آئے ہیں, وہ دوائیاں کھا رہے ہیں آگے سے آگے, جب تک دوائی کا اثر رہتا ہے اس وقت تک وہ خاموش ریموٹ کنٹرول بنا ہوتا ہے, اس کے بعد دوبارہ اس کی وہی کیفیت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے ہم ضرور روکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز کہ جیسے اب یہ آپ نے اس کی بات کی بیماری کے حوالے سے,
ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچھو نے کاٹا, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا فارمولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی بھی ڈالا, دوائی بھی استعمال کی, فلک اور ناس بھی پڑھی. ٹھیک, دونوں چیزوں کو, دعا اور دعا کو ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ دوائی میں شفا نہیں ہے, اللہ نے شفا ڈالنی ہے تو ملنی. تو جب میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں, میں اگر اس میں اللہ کا نام لے لوں گا تو اللہ اس میں برکت دے دے گا. ٹھیک ہے, جب ایسا معاملہ شروع ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, آپ بالکل اپنی دعائیں ساتھ لازمی کریں. ٹھیک ہے, دعائیں اپنی ساری شروع کریں. اگر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو کیفیت ایسی ہوتی ہے, گھروں میں اچانک خوشبو کا بدبو کا آ جانا, چیزیں گم ہو جانا, یہ شروع کی علامات ہوتی ہیں. کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے, جنات کی علامت ہے یا جادو کی؟ یہ جادو بھی جنات سے ہی ذریعے سے ہی ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ شروع کی علامات ہوتی ہیں کہ پہلے جب خوشبو بدبو آئے گی, خوف پیدا ہوگا. جب خوف پیدا ہوگا, پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا جس کو زیادہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے. سر میں درد رہنا شروع ہو گئی, کندھے وزنی ہونا شروع ہو گئے. پھر اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہے. ٹھیک, اب میں نے کوئی پین کلر لی ہوئی ہے, مجھے پتا کہ یار مجھے 5-6 گھنٹے ریلیف رہے گا, وہ بھی اثر نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, اور صبح میں بالکل ٹھیک رہتا ہوں. جیسے ہی مغرب کے قریب کا ٹائم ہوا, ٹھیک ہے, اسی وقت مجھے مسئلہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, جب اس طرح کا معاملہ شروع ہو, نیند میری ٹھیک نہیں ہو رہی, سوتے میں مجھے دباؤ آ رہا ہے, مجھے ایسے خواب آنے لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے, خواب میں کوئی جانور میں دیکھ رہا ہوں, موذی جانور دیکھ رہا ہوں, اپنے آپ کو کسی جگہ بند دیکھ رہا ہوں, یعنی کہ اس طرح کی پھر نشانیاں یہ شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ جادو کی طرف بھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور نظر بد جو ہے, جب ہم دیکھتے ہیں کسی کو کچھ بھی نہیں ہو رہا, مریض ہے, کوئی خواب اس کو نہیں آ رہا, کوئی اس کی ایسی وہ نہیں, لیکن مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاں تم کبھی کوئی تمہیں یاد ہو شروع کیسے ہوا. اب میں کسی یا کب سے ہوا یعنی کہ کیسے شروع ہوا ہے, وہ کہتے ہیں میں مجھے یاد کچھ اتنا نہیں پڑتا, لیکن میں نا ایک شادی پہ گیا تھا یا میں کسی فوتگی پہ گیا تھا, وہاں سے اٹھ کے آیا ہوں, اس کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی. بالکل ٹھیک, میں نے سارے ٹیسٹ کروائے, سب کچھ کروایا, ہر چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, ایسے مریض کو جو فوراً والا کام ہے, جادو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان شروع ہوا, تو وہ آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے چیز, کہ بندہ بھول گیا, پھر اس میں کئی دفعہ ٹائم ہوتا ہے اس کا. ٹھیک, کسی ٹائم کے اوپر خاص اس پہ اوپر ہوگا. ٹھیک ہے, تو نظر جو ہے یہ فوراً اثر کرتی ہے. اچانک جو کام ہو گیا, بالکل اچانک یہ کام شروع ہو گیا. جب ایسا مسئلہ ہو, اس کا بہترین علاج ہے. ٹھیک ہے, کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن حنیف والی حدیث ہے, عامر بن ربیعہ والی, کہ اپنے وضو اور غسل کا پانی. ٹھیک ہے, اب اتنے لوگوں سے بندہ اٹھ کے جائے, کسی کو آپ نے فرمایا اگر پتہ ہے تمہیں, تمہارے ذہن میں آ گیا ہے کہ فلاں کس کی لگی ہے, جیسے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے پوچھا نا تمہاری دانستہ میں کون آتا ہے, انہوں نے عامر بن ربیعہ کا نام لیا. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بالکل سامنے کا واقعہ تھا. بالکل سامنے کا واقعہ تھا. اب مجھے نہیں پتا کتنے بندوں سے میں اٹھ کے جا رہا ہوں, کیسے یہ ہوگا. پھر اس میں یہ بھی ہم نے الحمدللہ تجربے کے ساتھ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اپنی والدہ کا پانی لے لیں, نمازی ہو, پاک صاف رہنے والا ہو, حیا والا بندہ ہو, اس کا وضو اور غسل کا پانی لیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ اس مریض پہ ڈالا جائے. ٹھیک ہے, بیک سے ڈالے, اچھے طریقے سے اپنے جسم کو وہ گیلا کرے. ٹھیک ہے, سر میں بھی اور بالکل پورے جسم پہ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا, یہ چیز نہ دیکھیں ہم لوگ عقل کو لے آتے ہیں. دین جو ہے نا, یعنی کہ عقل جو ہے دین کے تابع ہے. بالکل, دین عقل کے تابع نہیں. بالکل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے پاکیزہ کوئی بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا, اور یقین کریں کہ ایسے لوگ جو وینٹ پہ پڑے ہوتے ہیں, اچھا الحمدللہ اس عمل سے وہ بھی اٹھ گیا. اب ان کو ہم نہلا تو سکتے نہیں. ٹھیک ہے, پھر مختلف اس کے اوپر ہم نے کیا کہ وضو کا پانی صرف لے لیں. ٹھیک ہے, اس کے پیروں کے نیچے لگا دیں. ٹھیک ہے, اس کے ہاتھوں پہ لگا دیں, اس کے بالوں پہ تھوڑا سا لگا دیں. کچھ نہیں کر سکتے, پتہ چل گیا فلاں بندے کا معاملہ ہے, اس سے روٹی کوئی بھی چیز, ٹھیک ہے, اس کے ہونٹوں کو پانی لگا دیں. ٹھیک ہے, فوراً سے پہلے یہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, یہ بڑی اہم بات احمد بھائی آپ نے بتائی. یعنی 3 طریقے میں دہرا دیتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے آسانی ہو. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ چیک ضرور کرائیں ڈاکٹر کو, اس سے آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں روکتے, اور روکنا بھی نہیں چاہیے. بالکل. اچھا, اگر لیکن آپ کو خوشبوئیں ہیں اور خواب ہیں اور جانور دکھائی دے رہے ہیں, یا اسپیسیفک ٹائم میں ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, یا میڈیسن سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, تو یہ جادو اور جنات کی طرف جا رہا ہے. اور یہ آپ فرما رہے ہیں کہ گریجولی آئے گا, آپ کو یکدم اتنا پاورفل حملہ نہیں ہوگا. لیکن اگر یکدم پاورفل کو حملہ ہو گیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نظر باد ہے. اور نظر باد میں آپ نے فرمایا کہ آپ کے تجربے میں ہے کہ یہ جو نبوی عمل ہے غسل والا, اس سے تو وینٹیلیٹر سے لوگ اٹھ گئے. کمال, سبحان اللہ. آپ نے فرمایا
کہ اگر کوئی چیز تقدیر پہ بھاری ہوتی تو وہ نظر تھی. میری امت کی کثیر تعداد قبروں میں چلی جاتی نظر کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہم سب سے نظر کو اتنا خطرناک کنسیڈر ہی نہیں کرتے. بالکل. ہم اور لازمی نہیں کسی کی ہو, سب سے خطرناک نظر میری خود کی ہے. جب میرے میں کسی چیز کے اوپر فخر آ گیا, وہ جو قرآن کی آیت ہے ولولا اذ دخلت جنت قلت ما شاء اللہ, اس نے اپنے باغ پہ فخر کیا تھا. ٹھیک ہے, میرا باغ بڑا مضبوط ہے, مجھے اپنے ظاہری اسباب پہ بڑا یقین ہو, تو وہ سب سے زیادہ خطرناک نظر میری, اور سب سے بڑا شرک بھی میں ہی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ چیزیں جو ہیں, تو نظر سے بچنے کے لیے کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ, ماشاء اللہ, کوئی اس طرح کے الفاظ ضرور کہنے. اللہ, اب اگر میں کسی کو دیکھ رہا ہوں تو اللہ مزید فزید, اللہ مبارک فی, اچھے جذبات, اچھے بات. اگر مجھے اپنی کوئی چیز اچھی لگی ہے, میں اسے ماشاء اللہ قوت الا باللہ پڑھوں, اسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے مزید دوام دے گا اور بڑھے گی وہ چیز. بالکل. اچھا احمد بھائی, یعنی ہمارا جو ایک سسٹم ہے نا براٹ اپ کا, اس میں عربی کے الفاظ, دعائیں, اس طرح کی چیزیں, اب چونکہ ہمارا اسکول سسٹم اس طرح کا ہے, والدین کی اس طرح دینی تعلیم نہیں ہے, تو یہ چیزیں ہم سکھا ہی نہیں رہی ہیں, اور کتنا ظلم کر رہے ہیں ہم. یعنی عربوں میں تو معمول ہے, وہ دعا دے رہے ہیں, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, یہ کر رہے ہیں, تو وہ نظر سے بچے رہتے ہیں. بالکل. تو یہ ہمیں اہتمام بھی کرنا چاہیے, بہت ضروری ہے. اچھا احمد بھائی, اب یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جنات, ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوتا ہے ایک طرح سے, تو ان میں کوئی مومن بھی ہوتے ہیں, کوئی نان مسلم بھی ہوتے ہیں, کچھ نرم دل کے بھی ہوتے ہیں, کوئی بڑے بدماش قسم کے بھی ہوتے ہیں. تو کس طرح آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح کا جن ہے؟ دیکھیں, مومن جو ہے, جو صحیح مومن ہو, ٹھیک ہے, وہ تو کبھی کسی کو تکلیف ہی نہیں پہنچائے. اچھا, یہ آپ کا تجربہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے نا. بے شک اس کی غلطی بھی ہو کوئی. بالکل, یعنی کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اب جیسے ہم لوگوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں, معاملات کے اصلاح بھی کرتے ہیں, اسی طرح ان میں بھی مسلمان بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ضد بھی ان کے اندر ہے. ٹھیک ہے, کسی نے کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ کر دیا. اب ایک آیا جن, ایک معاملہ تھا, تو وہ لڑکی کو دورے پڑنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, اس سے پوچھا کہ تم اس کو کیوں تکلیف دیتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو کیسے آپ کی بات ہوتی ہے؟ ان کی لینگویج کون سی ہوتی ہے؟ لینگویج ان کی جو ہماری لینگویج ہے, جس علاقے کا جن ہوگا وہ زبان بولے گا. ٹھیک ہے, لیکن ان میں قبائل سسٹم ہے نا. ٹھیک ہے, جیسے ہمارا ایک علاقہ ہے, اس علاقے کی وہ زبان بولے گا, وہ جدھر کا بھی ہوگا. اب ایک مریضہ تھی, وہ بہت, یعنی کہ اخبار میں بھی لکھتی تھی اس لیول کی, اور ان کو اردو بھی, پنجابی بھی اس طرح نہیں آتی تھی. ٹھیک. تو جب ان کے اندر یہ معاملہ شروع ہوا نا, حاضری ہوئی, وہ آگے سے پنجابی بولے, پنجابی میں گالیاں دے. ٹھیک ہے, اب وہ ساری چیزیں وہ دیکھیں, اس کے ہسبینڈ بھی حیران ہو, والدہ بھی حیران ہو کہ یہ کیا, اس میں یہ ایبلٹی کیسے پیدا ہو, یہ کیسی ساری چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس سے بالکل پتہ چل جاتا ہے اس چیز سے. ٹھیک ہے, وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ مخلوق ہے, غائب ہے. ٹھیک ہے, یہ جو اپنا نام بتاتی ہے, جب ہم کسی سے کوئی بات چیت کرتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے نا, اس میں لوگ کیا کرتے ہیں, حاضریاں کرنا. ہاں, اگر ہم پوری کوشش کرتے ہیں حتی الامکان کے حاضری بالکل نہیں کرنی. اچھا احمد بھائی, یعنی آپ کچھ جو پڑھتے ہیں تو وہ مجبور ہو کے حاضر ہو بھی جاتے ہیں؟ بالکل, جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس پہ وہ بولتے ہیں, چیختے بھی ہیں اس پہ. لیکن جب بندہ, یعنی کہ اب ایک مریض ہے جس کو کوئی مسئلہ ہے, جن اس کے اندر ہے, وہ ڈرتا ہے سامنے آنے سے. اچھا. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے فرمایا نا, فرمایا کبھی یہ خواہش نہ کرو میرا دشمن میرے سامنے آئے. ہمیشہ اللہ سے دعا ہونی چاہیے, اللہ اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں, تو میرے لیے کافی ہو. جب میرے لیے اللہ کافی ہوگا, ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جب اللہ میرے لیے کافی ہوگا, پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا, ایک چیز ہے وہ مجھ سے ڈر رہی ہے, ٹھیک ہے, میں لازمی ہے, ایک رستہ بند ہے. ٹھیک ہے, اب ایک بندے کا رستہ بند ہے, میں اس کو کھول دوں. لوگ کرتے ہیں کہ ان کو اپنی چیزیں ان میں داخل کر دیتے ہیں کہ تم جا کے, ٹھیک ہے, اور اس پہ بڑی سخت قسم کی قرآن میں اللہ نے فرمایا نا, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ, یہ جو آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان جنوں کو اور انسانوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیں گے جو دنیا میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی نبی تھے. بالکل. ٹھیک ہے, جایا بھی کرتے تھے, فیصلے بھی کرواتے تھے, ہر چیز. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے کوئی کام نہیں لیا. ٹھیک ہے, جب ہم ان سے کوئی مدد لیں گے, پھر میری توحید کدھر گئی. جب میں بندہ پھنسا ہوتا ہے, جب کوئی رستہ مجھے نظر نہیں آ رہا, ہر طرف سے رستہ بند ہے, تو میں اللہ کو پکارتا ہوں. ٹھیک ہے, جب وہ کسی جن سے میں مدد لے رہا ہوں گا, تو مجھے پھر کیا ضرورت ہے, میں کدھر سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھوں گا, پھر میرے اذکار, پھر میری نمازیں کدھر جائیں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیزیں کہ تو کوشش کرتے ہیں حاضری نہ ہو, کم سے کم, یعنی کہ خود آ جائے. ٹھیک ہے, وہ آ گیا, اس سے پتہ چلتا ہے کیفیت سے. ٹھیک ہے, اس کے خواب ایسے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر زور آنا شروع ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے. پھر جب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں آسا سب کچھ ہیں جنات ہیں جن پہ عذاب کی آیتوں سے بڑے تڑپتے ہیں وہ. اچھا ٹھیک ہے. کچھ سکینت کی آیتوں پہ. ٹھیک ہے. اصل چیز ہے اس کو ڈائگنوز کرنا. اچھا کہ پیشنٹ کے اندر کس طرح کا مسئلہ کیا ہے. سب سے پہلے مسئلہ اس کو کیا ہے, اس کو جادو ہے, اس کو نظر ہے, اس کو سیب کا مسئلہ کیا, سب سے پہلے یہ اسیس کرنا. اور اس میں بہت بڑی جو غلطی ہم لوگ کرتے ہیں, ہم جو لوگوں کو بتاتے ہیں. اچھا کیونکہ دیکھیں بالکل نہیں بتانا چاہیے. ابھی کوئی بندہ ہے, نارمل بندہ ہے, جب وہ کوئی ٹیسٹ کروائے کوئی مسئلہ, اس کو آپ بتا دینا کہ تمہیں کینسر ہے, وہ آدھا ہی ٹوٹ جائیں گے, بالکل ہار جائے گا. ٹھیک ہے نا. کبھی یہ اسی لیے فرمایا نا, کبھی خواہش ہی نہ کرو میرا دشمن میرے سامنے آئے. ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے, اور بتانے سے ہی معاملات بڑھتے ہیں, لوگ خوف میں آ جاتے ہیں. اور احمد بھائی, یعنی اللہ معاف کرے, آپ تو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, اللہ سب کو توفیق دے. نہ صرف بتاتے ہیں بلکہ اللہ معاف کرے کہ فلاں نے جادو کیا ہے, پھوپھی جان نے کیا ہے, ساس نے کیا, اور رشتے توڑ کے رکھ دیتے ہیں. دیکھیں جب مریض ہمارے پاس آتا ہے نا, اس کو دورہ پڑتے ہیں, ہم سب سے پہلے منع کرتے ہیں کہ اس سے کوئی بات نہیں کرنی, اور نہ ہی اس کی کسی بات کا یقین کرنا. اچھا. لوگ کیا کرتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں اچھا تمہیں کس نے بھیجا, اچھا جی میری پھوپھی نے بھیجا, فلاں نے بھیجا, اچھا تبھی وہ نا اس کے گھر سے میٹھا بھی آیا تھا, اس نے فلاں بھی کیا. تو اس کا کام یہی ہے, جو یہ ہے نا وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. ہر دو میں ہے. اس نے رشتہ داروں میں بھی برائی ڈالنی ہے, اس نے دو پارٹنر بھی اس میں شامل ہے, اس میں ہر دو رشتوں میں عداوت ڈالنی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں, وہ پھر ہمیں دوسری طرف لے کے جانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اتنا سچا ہو, اتنا سب کچھ ہو, تو وہ آپ کو اذیت دے. واہ واہ, بڑی خوبصورت بات ہے. یعنی آپ اس پہ یقین کر رہے ہیں جو پہلے آپ کا دشمن ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس کو ہم مزید خود بڑھا دیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, پھر لوگ عجیب عجیب معاملات کرتے ہیں. اب کل کا ایک تھا, لڑکی تھی, تو اس کو بہت زیادہ زور تھا کہ یعنی کہ وہ چیزیں کہتی ہیں ہمارے گھر پہ کوئی چیز نہیں اس نے چھوڑی, کوئی شیشہ ہمارے گھر میں آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک. کہ یہ توڑ دیتی ہے جب اس کو آتا ہے معاملہ. ٹھیک ہے. اب میں نے اس سے پوچھا, کیونکہ میں جب اس پہ پڑھ رہا تھا, میں روزانہ الحمدللہ رقیہ یعنی کہ سلفی ہاؤس میں جب ہوتے ہیں تو سب اکٹھے ہوتے ہیں. اب ایک ایک پہ کرنا بڑا کہ اتنا رش ہوتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے. تو سب پہ رقیہ جب میں کر رہا ہوں, تو میں نے اسے کہا اس میں زور آ رہا ہے سارا. میں نے کہا یہ ایکسپیرینس کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو ایک عجیب سی اس سے ایک بدبو, ایک معاملہ ایسا تھا. تو میں نے اسے کہا کوئی چیز قبرستان میں دفن کی ہو, یا کسی جگہ کچھ نہ کچھ ایسا کوئی کیا ہو. کہنے لگی نہیں وہ نہیں کر رہی نا, اس کی والدہ چھپائے, نہ بتائے تعویذوں کا, نہ اس چیزوں کا. میں نے کہا دیکھیں آپ جو بتائیں گی اس کے مطابق ہوگا, غائب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا. وہ کہنے لگی جی کہ نہیں میں بس گئی تھی. ایکسپیرینس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا ہوا ایکسپیرینس ہے. تو وہ جن بولا اندر سے. وہ کہنے لگا اے جھوٹ بول دی پئی ہے. ٹھیک ہے. اے فلاں جگہ گئی ہے. ٹھیک ہے. 10 نہ وہ سور اللہ معاملہ. اچھا. ٹھیک ہے. وہ بولنے لگا آگے سے نا. ٹھیک ہے. تو پھر اس نے کہا جی کہ میں نے سور کی ہڈی کہیں سے انہوں نے کہا لے کے آئے. اچھا. اس کے اوپر کر کے, اور میں نے پھر اس کو کسی جگہ پہ پانی میں بہا دیا. ٹھیک ہے. تو الٹا اسی پہ اثر ہوگا. الٹا اسی لازمی بات ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. قرآن ہے نا شفا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. ٹھیک ہے. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. ٹھیک ہے. جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے نا. اب باطل لا رہے ہیں تو باطل لا کے باطل سے کیسے خیر ہو سکتی ہے. جب یہ معاملات ہم اس طرح کے شروع کر دیتے ہیں, بالکل اس سمجھے اپنے مریض کو خود بیمار کرتے جا رہے ہیں. پھر مسئلہ اور بڑھتا بڑھتا پکے سے پکا ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ انہی چیزوں کے عادی ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی جگہ جاتے ہیں, جی ہمیں فلاں جگہ پہ لے جائیں, فلاں جگہ پہ لے جائیں. ٹھیک ہے. پھر وہ عجیب عجیب معاملات, لوگ تعویذ, یہ ساری چیزیں. قرآن سے بڑھ کے کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب سمپل اسے کچھ بھی نہیں آتا کسی کو, صرف سورہ فاتحہ پڑھے. یہ ام الکتاب بھی ہے, یہ شفا بھی ہے, اس سے بڑا دم بھی کوئی نہیں. احمد بھائی آپ اس کو یعنی اپریشیٹ کرتے ہیں یا اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ایک بندہ وہ صحیح طرح نمازی نہیں ہے, وظائف نہیں کرتا, اس کا کسی ایسے پیشنٹ سے سامنا ہو گیا تو وہ پڑھ دے سورہ فاتحہ, الٹا نہیں پڑھ جائے گا اس پہ؟ نہیں پڑھنی چاہیے. نہیں پڑھنی چاہیے. سب سے پہلے دیکھیں, مجھے حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. یعنی آپ میں اہلیت ہونی چاہیے. مجھے بچانا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. اب ہم بھی جب سلفی ہاؤس بیٹھتے ہیں, اگر پورے اذکار نہ کیے ہوں, ٹھیک ہے, کئی دفعہ ادھر بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہے زور آ گیا. اب لوگ کہتے ہیں ہم نے فلاں کو دم کیا, یا کسی کو بتایا بھی. ٹھیک ہے. یہ چیزیں پیچھے پڑ جاتی ہیں. اچھا. اب ایک لڑکی آتی تھی, اس کو اس طرح دورے وغیرہ پڑتے تھے, تو اس سے کہا تم نے اس کو پکڑا کیوں. ٹھیک ہے نا. وہ کہنے لگا کہ یہ دیکھو وہ ادھر میت کو نہلا رہے تھے. اچھا. تو اس کو کیا ضرورت تھی, یہ بڑی نا حاجن بن رہی تھی. اچھا. اس نے ان سے کہا جی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میت کو بیری کے پتوں سے نہایا کرو. ہم نے وہ پانی پینا تھا. اچھا. ٹھیک ہے. جو اس کے ساتھ جو اثر ہوتا ہے, جو مریض کے ساتھ
ٹھیک ہے. جو اثر تھا وہ آگے انہوں نے اسیب اسی طرح آگے چلتا نا. اچھا ٹھیک ہے. جو بندہ انہوں نے ٹارگیٹ کیا وہ بندہ دنیا سے چلا گیا, اس کے بعد ایک اور بندہ آگے وہ لیں گے. ٹھیک ہے. جب بیری کا پانی اثرات کو زائل کر دیتا ہے, صرف اور صرف بتانے پہ اس نے کر لیا, ٹھیک ہے, اسے پکڑ لیا, ہاں اسے غصہ چڑھ گیا اس چیز پہ. ٹھیک ہے. تو جب یہ کریں گے تو لازمی بات ہے ہر عمل کا رد عمل تو پھر آتا ہے. بالکل. جب میں نے پڑھا ہو میں اس وقت ہوں گا نا جی, دلیر اس وقت ہوں جب مجھے ہر چیز میں نے اپنی کی ہو. میں نے بسم اللہ الذی پڑھی ہوئی ہے, پھر میرا ایمان یقین پکا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ میں نے اس اللہ سے کہا جس نے شر کو پیدا کیا, ٹھیک ہے, جس نے شیطان کو طاقت دی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب لوگ اکثر کہتے ہیں جی ہم ساری پڑھائیاں کر رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, اس کے باوجود فرق نہیں پڑ رہا جی. ٹھیک ہے. اب میں پڑھ بھی رہا ہوں, میں سب کچھ کر رہا ہوں, میں میوزک بھی سن رہا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے. آپ سے فرمایا 3 آنکھیں ایسی ہیں جن پہ جہنم کی آگ حرام ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے, دوسری وہ جو راتوں کو اٹھ کے روتی ہے, تیسری جب کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے, میں خلوت میں ہوں, میں جلوت میں ہوں, مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, میں موبائل پہ بیٹھا ہوں, کوئی بھی برائی میں اللہ کے خوف سے جھکا دیتا ہوں. اب میں سب کچھ کر بھی رہا ہوں, میں غصہ بھی کر رہا ہوں, میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں, میں آنکھوں کی حفاظت بھی نہیں کر رہا, میں کانوں سے بھی ساری چیزیں سن رہا ہوں, میں منہ سے غیبت بھی کر رہا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محنت ساری خود ضائع کر رہا ہوں, خود اپنی چیزوں کو ضائع کر رہا ہوں, کیونکہ جب میں نے پڑھا ہے ہو ہی نہیں سکتا. پھر حفاظت بھی کرنی. بالکل. وہ کہنے لگے نا کہ فلاں بن فلاں کو تو فارج ہو گیا, تم کہتے ہو بسم اللہ الذی پڑھنے سے. انہوں نے کہا میں نے اس سے پوچھا تھا وہ پڑھنی بھول گیا تھا اس دن. جب تقدیر غالب آنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے فیصلہ جب آئے گا تو ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا احمد بھائی, اب نا بات ہے کہ اذکار وظائف 2 طرح کی چیزیں ضرور ہمیں یعنی شارٹ بتا دیجیے گا. ظاہر ہے زیادہ تو آپ ہی کا کام ہے, آپ ہی کر سکتے ہیں, لیکن عام ہمارے سننے والے ایک تو کچھ ایسے اعمال ہمیں بتا دیجیے کہ جنات سے یا جادو سے لوگ بچے رہیں. کوئی ایسا عمل پہلے یہ بتا دیجیے. دیکھیں, ایک تو مجرب ہے, اسے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس بندے نے نیا چاند دیکھنے کی دعا پڑھی ہونا. اچھا. ٹھیک ہے. واہ. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جادو کا تعلق چاند کے ساتھ, سمندر کے ساتھ, ٹھیک ہے, ان جگہوں پہ جا کے لوگ کام بھی کرتے ہیں. ٹھیک. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس وہ سمندر میں تخت بھی لگاتا ہے. بالکل. آپ نے فرمایا سمندر تخت جو ہے شیطان کا سمندر پر ہی, سمندر پہ. ٹھیک ہے. تو جب یہ پڑھی ہو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ, چھوٹی سی دعا ہے, یہ پڑھی ہو تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر مریض کو مسئلہ بھی ہو, ٹھیک ہے, اس کے مسئلے میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک رابطہ ٹوٹ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. اور پھر صبح شام کے اذکار, اس کے لیے نمازیں بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اللہ سے مدد مانگنے کا سب سے پہلا ذریعہ یہی ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور صبر کے بغیر کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم اتنا عرصہ آ رہے ہیں جی, اتنا ٹائم ہو گیا, ہمیں کیوں نہیں شفا ہو رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عورت آتی ہے وہ کہتی ہے اللہ کے نبی جب میں شخص کو دیکھتی ہوں مجھے دورہ پڑ جاتا ہے. آپ نے فرمایا اگر تو اس پہ صبر کرے اللہ اس کے بدلے تجھے جنت دے گا. وہ کہتی ٹھیک ہے میں صبر کروں گی, لیکن میرے لیے دعا فرما دیں جب مجھے ایسا معاملہ ہوتا ہے میرا سطر نہیں ڈھمپا رہتا. آپ نے فرمایا تیرے لیے دعا پردے کی اور عزت کے. بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کیا دعا کریں قبول نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اس نے جنت کو, اس نے کہا کہ میں نے جنت کو ترجیح دی, صبر میں کروں گی. یہ صبر ازما بیماری ہیں, کیونکہ شفا کسی کے پاس نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں, میں سب کچھ کر رہا ہوں, اس میں رکاوٹ آ رہی ہے, میں اپنے معاملات کو بھی تو دیکھوں گا نا. میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں, میں نے کسی کا کوئی مال کھا لیا, کسی کے ساتھ, ہر بندہ, میں اپنا بہترین آئینہ ہوں, مجھے پتا میں کیا کچھ کرتا ہوں. میں خود کی اصلاح کروں. اس کے بعد جو دو موقع اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قبل طلوع الشمس و قبل الغروب, سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر پڑھوں گا تو پھر میں اس کے اذکار کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے اذکار کیے ہوں, شام تک کوئی مسئلہ مجھے نہیں ہو سکتا. اچھا احمد بھائی, یعنی یہ آپ کے تجربے میں ہے کہ کبھی جس نے اذکار کیے ہوں اس کو نہیں ہوتا مسئلہ؟ بالکل. اس نے اذکار کیے ہوں, اس کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت بھی, جو جتنی بھی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ کی ہو تو جب دیکھیں میں نے غصہ کروں گا میرے اذکار ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. شیطان میرے پہ حملہ کرے گا, غالب آ جائے گا. ٹھیک ہے. میں اپنی آنکھوں سے لذت لوں گا, ہو گیا معاملہ, راستہ ڈھونڈے گا. بالکل راستہ ڈھونڈے گا, کیونکہ آپ نے فرمایا شیطان سونڈ لگائے بیٹھا, جب موقع ملے گا وہ جھپٹے گا. بالکل. ٹھیک ہے. اس نے مجھے کام کروانا ہی کروانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی کہ ایک تو نیا چاند, اس کی دعا ضرور ہی پڑھیں. بالکل. اور پھر صبح و شام کے اذکار اور نمازیں. اور پھر حتی الامکان کوشش کریں کہ ایک مومنانہ زندگی بسر کریں. یہ جو رذائل ہیں ان سے بچے رہیں, اخلاق اچھا رکھیں. اچھا فرض کریں احمد بھائی کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, اب وہ کیا پڑھے؟ دیکھیں جس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے صبح شام کے وہ اذکار شروع کرے. ٹھیک ہے. اگر یعنی کہ وہ بیری کے پتوں سے نہانا شروع کر دے. اچھا. ٹھیک ہے نا. اور کچھ عرصہ اگر اس کو دیکھیں کہ اس طرح کے مسائل اس کو ہو رہے ہیں, کندھوں پہ بوجھ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو سوتے میں جھٹکے لگ رہے ہیں,
ٹھیک ہے. اپنے اذکار سونے کے بھی وہ پورے کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ آتے بستر کو جھاڑتے تھے, بستر کو وہ جھاڑے, پورے اپنے اذکار کرے. آپ نے فرمایا جب بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے, ایک نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کے لیے مامور ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. فرمایا جو بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے کفا تھا, وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں. جب میں نے یہ پڑھی ہوں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ رات میری بڑی پرسکون گزرے گی, کیونکہ یہ زیادہ تر کام ہی خوابوں میں یا ان چیزوں پہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. اور پھر شام کا وقت ہے, ٹھیک ہے, مغرب سے پہلے کے اذکار بہت کام کرتے ہیں. وہ مغرب سے پہلے کے اذکار شروع کر دے, ٹھیک ہے. اور سورہ بقرہ کی ایک روٹین, اگر گھر میں معاملات ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک روٹین بنائے. ٹھیک ہے. 3 دن مسلسل سورہ بقرہ پڑھے, پھر اس کے بعد ایک روٹین بنا لے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سورہ بقرہ کے حوالے سے بھی ایک تو یہ کہ یہ 2.5 پاروں کی ہے, کیا ایک وقت میں پوری پڑھے یا بس پڑھتا رہے جب ختم ہو جائے؟ دیکھیں شروع میں, اب ہم دیکھتے ہیں کسی مریض کو ضرورت ہے, گھر میں مسائل چل رہے ہیں, چیزیں توڑ رہے ہیں, کوئی آگ لگ رہی ہے, کوئی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس نے پوری پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم لگانے سے بھی ہے, لیکن جو پڑھنے سے فائدہ نا, ٹھیک ہے, کیونکہ جس درد سے میں نے پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی اس کا زیادہ فائدہ. لیکن اگر یہ عمل ممکن نہیں ہے تو لگا لیں. بالکل. لیکن وہ اس طرح ہے کہ 3 دن کم از کم, لیکن تھوڑا سا تو بندہ کوشش کرتا ہے نا, 3 دن مسلسل سورہ بقرہ پڑھے. ICU میں پڑھیں. بالکل. ٹھیک ہے. 3 دن مسلسل سورہ بقرہ پڑھیں, مل کے پڑھ لینا, گھر والے آدھا پارا کر کے مل کے پڑھ لیں. یہ آسان. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد ایک روٹین بنا لیں, ہفتے میں مکمل کریں. اچھا احمد بھائی, اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایک جوان لڑکی ہے اور گھر والے اس کی مرضی کی شادی نہیں کر رہے, اور اب بیچاری کے پاس اور تو کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا ہم نے, تو وہ تو کہتی مجھ پہ جن آ گیا, تو اس کا کیسے پتہ چلائیں؟ دیکھیں جب جن آتا ہے تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لڑکی اس کے گھر والوں کو چاہیے, ٹھیک ہے نا, کہ لڑکی سے پوچھنا ضروری ہے. اسلام بھی اس چیز کی ہمیں وہ دیتا ہے. تو اس سے خود بھی وہ, یعنی کہ اگر رشتے کا معاملات ہو رہے ہیں تو خود بھی استخارہ کریں, بچی سے بھی کہیں استخارہ کریں. ٹھیک ہے. اگر یہ کوئی اس طرح کا معاملہ وہ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, کسی معالج کو اس کو دکھائیں بھی. ٹھیک ہے. جب معالج دیکھے گا وہ ساری چیزوں کو بتائے گا کہ یہ ایسے ہی کہہ رہی ہے یا واقعی اس کو کوئی مسئلہ ہے. اور کئی دفعہ ہوتا بھی ہے, ہم نے ایسا دیکھا ہے, جیسے ہی کسی کے ساتھ کوئی بات کی جاتی ہے لوگ فوراً اس کو غلط وے پہ لے جاتے ہیں. جس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کہ پہلے سے ہی رکاوٹیں آ رہی ہیں. ایسے جس کو کسی کو کوئی مسئلہ ہو, ٹھیک ہے, جنات کی نظر بھی ہو جاتی ہے ایسی چیز. ٹھیک ہے. جب ہم کیونکہ تعلیم کے اس میں ہم پڑے رہتے ہیں, آپ نے فرمایا 3 چیزوں میں جلدی کرو. ٹھیک ہے نا. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بچہ جب جوان ہو اس کو نکاح دو. ہم جب پڑھائی کے ایک ٹائم دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ذکر اذکار وہ نہیں کرتے, پھر ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسے معاملات مسلط ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہ بتا بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. چہروں پہ بالوں کا آ جانا, دانوں کا نکل آنا, یا چڑچڑاپن ہونا شروع ہو جانا, یا اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہونا, تو اس کو علاج کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ساتھ جو چیز اس کے ساتھ ہے وہ اس کو کرنے ہی نہیں دے گی. ہم نے براتیں آئی واپس چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ لڑکے, یہ خالی لڑکیوں کے ساتھ نہیں, لڑکوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ لڑکا مانتا ہی نہیں ہے. اچھا, بات ہوتی ہے احمد بھائی, کہا جاتا ہے کہ وہ کو عاشق ہو گیا ہے جین, یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. بالکل ہو جاتے ہیں. اچھا, لیکن یہ کوئی توالد اور تناسل کا سلسلہ تو نہیں نا جنات کے ساتھ؟ بالکل ہو جاتا ہے. اچھا, بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. جب یہ معاملہ شروع ہو جائے, سمجھیں کہ جس کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے نا شادی کے حوالے سے, اس کو مس کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس کے ساتھ پراپر سارے معاملات اس کے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ خالی یہ نہیں ہے کہ شادی جو یعنی کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے ساتھ, شادی شدہ عورتوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, نیک خواتین کے ساتھ بھی, یعنی کہ جو نماز ہر چیز کی ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ نے فرمایا ان شیطان یجری من الانسان مجری من الدم, ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون میں گردش کرتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. جب ہم اذکار یہ ساری چیزوں سے دور ہوتے ہیں, یہ بالکل حملہ کرتا ہے. یہ جادو کے ساتھ بھی ہوتا ہے, خود بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو ان چیزوں سے اذکار ہی ہمیں بچا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا احمد بھائی, کتنی عمریں ہوتی ہیں جنات کی؟ سنتے ہیں کہ بڑی لمبی لمبی عمریں بھی ہوتی ہیں. بہت لمبی عمریں ہوتی ہیں. اچھا. ہاں جی. تو کوئی ایسے جن سے کبھی سابقہ پڑا آپ کا, کوئی پرانی باتیں بتاتا ہو یا کس طرح؟ بالکل بڑی پرانی. وہ ایک ابو کے دور کی بات ہے. تو وہ تو ایک دن تھا, تو وہ کہنے لگے کہ میری نا بڑی پرانی عمر ہے. میں نا صحابہ کے ساتھ رہتا تھا. اچھا. ٹھیک ہے. صحابہ کے ساتھ رہتا تھا, تب جھوٹ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسے ابا جی نے کہا اچھا صحابہ کے ساتھ رہتا, تو کسی بات پہ چل رہا تھا, سورہ فاتحہ کے اوپر بات چل رہی تھی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کے اوپر بات چل رہی. تو کہنے لگا ہم کون سے میں پوچھ آتا ہوں, یعنی کہ کچھ صحابہ جن بھی ہیں ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں. اچھا. اس طرح کے معاملات. تو ہم ٹھٹھا کے قبرستان میں رہتے ہیں.
اچھا ٹھیک. اس نے اس طرح کی وہ بات کی. تو ابو نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. جب کوئی ایسا معاملہ ہو تم اللہ اور رسول کی طرف آ جاؤ. کہاں لکھا کہ تم جنوں کی طرف چلے جاؤ؟ ٹھیک ہے, قرآن سے ہمیں ساری چیزیں مل رہی ہیں. دلیل تو یہ ہے نا. وہ کہنے لگا جی کہ آپ مجھے کیسے آزمائیں گے, مجھے آزمائیں. اچھا. کہتے ہیں میں آپ کو یہ آفر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ آپ, میرا نام ہے فلاں, ٹھیک ہے, جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کے پاس شیطانی طاقتیں ہیں نا, کہ شیطان کی یہ باتیں مانتے ہیں, شیطان ان کی باتیں مانتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک لفظ بتا دیتا ہوں, آپ نے اس وقت پہ جب آپ کے پاس مریض بیٹھا ہو, کوئی بھی ہو, آپ نے وہ لفظ منہ سے کہنا ہے, یا فلاں تم آ کے اس طرح, ٹھیک ہے, جتنے بیٹھے ہوں گے سب ٹھیک ہو جائیں گے. اب وہ کہتے ہیں اب مجھے تو یقین ہو گیا تو اس بدبخت ہے کہ صحابہ کے ساتھ تو رہا ہو یا اس طرح کی باتیں ہوں تو یہ باتیں کرے. ٹھیک ہے, جب میں پھنسا ہوتا ہوں میں تو اللہ کو یاد کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو مجھے اس چیز سے اٹھا رہا ہے. کہتا کیسے آزماؤ گے؟ ٹھیک ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے نا اس کو کہنے لگے کہ تم اینج کر, آج تے اخبار بند ہو گیا نا, ٹائم 12 تو بعد, تے لوگ جاننے نے خرافات کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, بڑی اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب اس طرح کا معاملہ کوئی ہو وہ کرے, اسے تم چمٹ جاؤ. ٹھیک ہے, پھر مجھے پتہ چلے گا کہ واقعی ایمانی غیرت بھی تم میں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جن کا بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس نے اپنی عمر بتائی, کتنے ہزار سال اس نے وہ بتائی. ٹھیک ہے. تو ان میں ہوتی ہیں بالکل لمبی عمریں بھی ان کی ہوتی ہیں. یہ احمد بھائی کھانا ان کا کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں تو آتا ہے کہ ہڈی اور گوبر, یہ براہ راست ان کا کھانا ہے یا ان پہ کوئی کس طرح ہوتا ہے؟ گوبر جو ہے ان کے جانوروں کا ہے, جانوروں کی خوراک ہے. ہڈی, کوئلہ اور گوبر. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو بھی پورا جنات, جو مسلمان جن ہوتا ہے اس کو پورا ماس ملتا ہے. اچھا, اسی لیے بالکل یہ لوگوں کو اس میں یہ بھی چیز کہ جن لوگوں کو معدے کے مسائل رہتے ہیں, پیٹ کے مسائل رہتے ہیں, آپ نے فرمایا پتہ نہیں کس ذرے میں شفا ہے, پلیٹ کو صاف کیا کرو. ٹھیک ہے نا. جب ہم پلیٹ کو صاف کرتے ہیں, ہڈی کو صحیح طریقے سے چبا کے, یعنی کہ اچھے طریقے سے اس کا پورا ماس اتار کے اس کو پھینکے, تو وہ پھر ان کے کام آتی ہے. یعنی وہ کس برتن کے کس ذرے میں شفا اپنا برکت ہے. بالکل ایسے. احمد بھائی کوئی اور خاص ٹپ جو آپ دینا چاہیں کہ یعنی آپ کے تجربات میں سے کہ جادو جنات سے بچنے کے لیے, ایک تو وظائف ہو گئے, اذکار ہو گئے, اور کوئی یعنی اپنے سٹائل رہنے میں کوئی شام کے بعد باہر نہ جانا, اس طرح کی کوئی بات ہے؟ دیکھیں, بچوں کے حوالے سے بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مغرب کے قریب کا جو ٹائم ہے وہ شیاطین کے اترنے کا ٹائم ہے. اس وقت اپنے بچوں کو اور جانوروں کو گھروں میں بند کر لیا کرو, دروازوں پہ اللہ کا نام لے لیا کرو. جب اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے, بسم اللہ پڑھ کے جب میں نے دروازہ بند کیا ہوگا, تو کوئی چیز اس کو کراس ہی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, الا یہ کہ میں اندر میوزک چلاؤں, تصویریں لگی ہوں یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوں. ٹھیک ہے نا. تو سب سے زیادہ ضروری ہے, جتنے بھی لوگ ہم لوگ گھر سے جب نکلتے ہیں, دعا لازمی پڑھیں. کیونکہ آپ نے فرمایا جب بندہ دعا پڑھتا ہے تو جو اللہ نے میرے ساتھ ایک کرین کو پیدا کیا, شیطان کو پیدا کیا, وہ بھی اس سے الگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, جب میں نے یہ پڑھ لی, ٹھیک ہے, جب میں گھر سے نکلتے ہوئے جب یہ دعا پڑھ لی, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اپنی نظروں کی بندہ حفاظت کرے, اپنے معاملات کو دیکھے. ٹھیک ہے, جھوٹ ہے, باقی چیزیں, کیونکہ مجھے ساری چیزوں کا اپنا پتہ ہے کہ میرے اندر کون کون سی کمی کوتاہی ہے. نمازوں کو وقت سب سے بہترین جو ہے, فرمایا صلاۃ علی وقتہا, نماز کے وقت کی بہت زیادہ کیئر کریں. ٹھیک ہے. اذکار کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے کرنی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں تو کسی پر بھی ہو سکتے ہیں, اور اس سے بچ بھی سکتا ہے بندہ صرف اور صرف ان اذکاروں کے ساتھ. آپ نے فرمایا جو بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہے, اذکار کرتا ہے, جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. یعنی نماز کی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے اذکار کر کے, یعنی کہ بہت زیادہ نہ کریں. ٹھیک ہے. لیکن جو مخصوص ہیں, خاص طور پہ آیت الکرسی ہے, ٹھیک ہے, آخری تینوں کل ہیں, وہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر کے پھر اٹھیں. بالکل. ٹھیک ہے. بچوں کو جب بھی دم کریں, ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے دم تو میں نے کرنا ہے, اذکار تو میں نے کرنے ہیں, میں نیت کروں میرا گھر, میرا کاروبار, میرے بچے, ہر چیز کا ذہن میں رکھ کے دم کریں. ٹھیک ہے, کہ میں اللہ کی حفاظت میں دے رہا ہوں, کسی قلعے میں دے رہا ہوں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. احمد بھائی آخری سوال ہے, کبھی ٹاکرا ہو جاتا ہے انسان کا اور جن کا, تو قرآن میں بھی ہے کہ یہ جن بھی ڈرتے تھے انسانوں سے. بالکل. اچھا, جن بھی ڈر رہا ہے, انسان بھی ڈر رہا ہے, اب ان میں سے غالب کون آئے گا اور کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, یہ جو ایمان والا ہے,
ٹھیک ہے نا, وہ ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء, یہ صرف ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. جو ڈر جاتا ہے یہ اس کے پر غالب آ جاتے ہیں. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء, یہ اپنے اولیاء سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. کون اس سے ڈرتا ہے؟ ولا تخافوهم وخافونی, جو اللہ سے نہیں ڈرتا. جو ایک اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ اس سے کبھی بھی نہیں ڈر سکتا. ٹھیک ہے, اگر ہم نمازی ہیں, ہم سب کچھ کرنے والے ہیں, تو انشاءاللہ ان سے ڈرنے والے بالکل بھی نہیں ہوئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو اگر بندہ اذکار وغیرہ میں کمی بھی کرتا ہے, کوشش کریں ایسے مریض کی آنکھوں میں نہ دیکھیں. اچھا ٹھیک ہے, جس کو ایسا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی آنکھوں میں نہ دیکھیں. ٹھیک, آنکھوں سے بھی یہ معاملات جو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے جب اگر میرا کوئی کام ایسا نہیں ہے تو مجھے ضرورت کیا ہے کہ میں کسی کو چھیڑوں. بالکل ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے میں خود کی حفاظت کروں, اس کے بعد میں ضرور بالکل لوگوں کو میرا خیر خواہی یہی ہے کہ جس کو جو بھی پتہ ہے وہ ضرور آگے بتائے. بالکل صحیح. احمد بھائی بہت شکریہ آپ کی قیمتی باتوں کا, قرآن و حدیث کے حوالے سے, اپنے تجربات کے حوالے سے اور اپنے والد صاحب کے تجربات کے حوالے سے آپ نے بہت رہنمائی دی. ان کا تذکرہ بھی ہوا, اچھا لگا. پیغام ٹی وی میں ان کا پروگرام چلتا رہا, تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہمارے مومن بہن بھائیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. آپ خدمت کا یہ کام کرتے رہیں. ناظرین کرام, دیکھیے چند چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال ضرور رکھنا ہے. یہ جو اذکار ہیں, یہ جو آخری کل ہیں, یہ آیت الکرسی ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء, یعنی یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو چھپی ہوتی ہیں ان میں سے یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. یہ خود بھی اپنے گھروں میں رکھیں, پڑھتے رہیں نمازوں کے بعد, صبح و شام کے وقت, سوتے وقت. انشاءاللہ یہ جو اتنے ذلت والے معاملات شروع ہوتے ہیں, اللہ یہ دروازہ بند ہی رکھے گا آپ کا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بند ہی رکھے, لیکن خدا نہ خواستہ یہ کوئی آزمائش آ جائے تو ڈھونڈیں ان لوگوں کو جو اہل توحید ہوتے ہیں. ورنہ یہ جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں میڈیا میں, وہ آپ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ عزت بھی گئی, دولت بھی گئی اور سارا کچھ چلا جاتا ہے. تو ایمان بھی بچانا ہے اور باقی سارا کچھ بھی بچانا ہے, اور توحید اصل چیز ہے. تو اسی مقصد کے لیے آج ہم یہ بات کر رہے تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.